رانا صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو سر, یہ جو بجٹ ہے, اس بجٹ کے بعد ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایک اطمینان بخش بجٹ ہے, اور جو آپٹکس سے ہٹ کے یہاں پر عوام کو ریلیف ملا ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس بجٹ سے نہ صرف ریلیف ملا ہے بلکہ اسٹرکچرل چینجز جو معیشت کو درکار تھی اس کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے. دیکھیں سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں اگر ریفارم ایجنڈا ہے تو وہ ٹیرف لبرلائزیشن کا ہے, جس میں آر ڈیز, سی ڈیز اور اے سی ڈیز جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں, کسٹم ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز, اس میں 7,000 لائنز پہ کمی کی جا رہی ہے اور 200 ارب سے کمی کی جا رہی ہے. تو اس سے نہ صرف جو ایک ایکسپورٹ کا ایکو سسٹم ہے وہ بنے گا بلکہ آپ کی لوکل انڈسٹری بھی کمپیٹیٹیو ہوئے گی اور اس سے بہتری آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسو ریلیف ہے, میسو پالیسی شفٹ بھی ہے امپورٹ سبسٹیوشن سے ایکسپورٹ لیڈ کی طرف جانے کا. دیکھیں دوسری طرف obviously ہمارے پاس ایک محدود فسکل سپیس ہے, ہم آج بھی IMF پروگرام میں ہیں, اس میں رہتے ہوئے ہم نے سگنلنگ جو کی ہے کہ ہم نے جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دی ہے. اب یہ بحث تو ہر وقت ہو سکتی ہے کہ ریلیف زیادہ دے دیتے, لیکن جتنی گنجائش نکلی ہم نے ریلیف دی. اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ ہمیشہ ٹیکس ریٹ بھی بڑھتا ہے اور چیزیں بھی ٹائٹ ہی ہوتی ہیں, لیکن یہاں اربوں روپے کی ریلیف سیلریڈ کلاس کو دی گئی. اسی طرح کارپوریٹ ٹیکسز میں بھی کمی لانے کی کوشش کی گئی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں, دیکھیں ہم نے یہ جو بجٹ ہے یہ فسکل کنسولیڈیشن کی گواہی دے رہا ہے کہ 3.9 کا ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلا رہے ہیں. اگر ہم مزید یعنی کہ اسی طرح جو پرائمری سرپلس ہے وہ ہم 2.4 کا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اچیو کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمارے جو اگر سود کی پیمنٹ کو آپ نکال لیں تو ہماری آمدن زیادہ ہوگی اخراجات سے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی مہنگائی قابو میں رہے گی, آپ کی جو فردر ڈالر کی بوروئنگ ہے وہ محدود رہے گی اور آپ کی اکانومی اسٹیبلٹی سے گروتھ کی طرف جائے گی. تو یہ بھی ایک عام آدمی کے لیے بہتری لے کے آئے گا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ غربت کی بات ہوتی ہے کہ ابھی ورلڈ بینک نے $2.15 پر ڈے سے غربت کی شرح جو ہے ڈیلی ارننگ کو $3 پہ کیا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غربت کی شرح سے نیچے آ گئے. تو وہاں ہم نے 20 لاکھ گھرانوں کو ایڈ کیا ہے بسپ کے اندر. تو 1 کروڑ سے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان اب جو ہے بسپ کے ذریعے جو ہے وہ. لیکن رانا صاحب دیٹ obviously makes sense نا, کہ اگر آپ سوچئے کہ $3 کے حساب سے اگر 290 کے حساب سے بھی ڈالر کر لیں تو $3 کے حساب سے وہ پھر بھی 900 روپیہ بنتا ہے, اور اگر اس کو جو آپ کی کم سے کم سیلری کی شرح مقرر کی گئی ہے وہ 37,000 ہے تو اس سے نیچے ہی کا یہ نمبر بنتا ہے. تو اس حساب سے تو یہ چیز مناسب ہے کہ نمبر اسی طرز کے ہونے چاہیے تھے. لیکن میں جو سوال کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ اس وقت کافی عرصے بعد ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے کہ ظاہر ہے مشرف صاحب کے زمانے کے بعد اب یہ ہے کہ آپ کے پاس فسکل سپیس بھی ہے, جو کہ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسپیس اس وقت موجود ہے, پلس یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایز سچ اپوزیشن کی طرف سے ایز سچ کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ٹیکس نیٹ وسیع کر سکتے ہیں. نہیں تو دیکھیں ٹیکس نیٹ وسیع کی اگر بات ہے دور ہیں تو میں اس کا اسپیسیفک آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے وہ جو نان فائلرز ہیں ان کو ختم کرنے کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ نے وہ بنیاد رکھی ہے کہ نان فائلرز کا جو کیٹیگری ہے آنے والے بجٹس میں وہ ختم ہی ہو جائے گی. کیونکہ آج ایک جو نان فائلر ہے نہ وہ گاڑی خرید سکے گا اس بجٹ کے بعد, نہ وہ پراپرٹی خرید سکے گا, نہ وہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکے گا, اور اس کے علاوہ اس کے اوپر مزید پابندیاں ہیں کہ وہ ایک اکانومی میں نارملی جو ہے وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کر سکے گا. تو وہ فورس ہوگا کہ وہ فائلر بنے, تو اس سے آپ کا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھے گا. اس کے علاوہ ہم نے پریکٹیکلی طور پہ پرفارم کر کے دکھایا کہ پچھلے اس مالی سال کے اندر ہم نے 400 ارب انفورسمنٹ سے اکٹھا کیا. اس کے اندر انفورسمنٹ وہاں اس حصے میں بھی تھی جہاں لوگ ٹیکس پورا نہیں دے رہے تھے, اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے تحت بھی جو 400 ارب میں اس کا بھی حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں IMF نے بھی اس کو انڈورس کیا. یہ ایک میسو چینج ہے, ایسی انفورسمنٹ پہلے نہیں ہوئی, جس کی بنیاد پہ IMF نے کے ساتھ ہماری کریڈیبلٹی بنی, اور جو کہ انفورسمنٹ کی گنجائش نہیں دیتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ پالیسی میجرز لے کے آئیں, تو اس بجٹ کے اندر ہمیں انفورسمنٹ کی بنیاد پہ ہمیں گنجائش رکھی, اور اس دفعہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ انہانس ہوا ہے وہ صرف 18% ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اٹ از اے میسو شفٹ کہ ہم نے ایک جو ٹیکس ریفارم کے لحاظ سے جو ہے اٹس اے بگ چینج. جی